اچھا فائزوہن میں جو ہے نا, ہم پیرنٹس ایک بات کو بہت اگنور کر جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اخبار میں جیسے لکھی ہوئی چیز آتی ہے نا, گورنمنٹ کا آرڈر آتا ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ کوڑا پھیلایا تو آپ کو 500 درہم کا سائن ہو جائے گا, تو شاید ہم اس طرح کی کوئی بات کہہ دیں گے تو بچے بھی ایسا کر لیں گے. ایسے نہیں کر لیں گے. فائزوہن کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک پیج پہ آنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جب ہم کمیونیکیشن اسکلس کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ جیسے ابھی ذیشان آپ شروع میں کہہ رہے تھے نا کہ جب تک مجھے یہ نہیں یقین ہو جاتا کہ میری اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آئی کوڈ پٹ سم تھنگ ان, ٹھیک ہے. تو یہ جو فائزوہن ہے نا, اس میں کوالٹی ٹائم ہے, اس میں جو ہے بچوں کے لیول پر آ کے اور میچورٹی کے لیول پہ آ کے بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو انٹلیکچولی اس پوزیشن میں لانا ہے جس میں آپ اور وہ دونوں ایک اصول پہ ایگری ہو جاتے ہیں. جب آپ نے ایگری کر لیا کہ دس از دی سسٹم, بچہ بھی ایگری ہو گیا, آپ بھی ایگری ہو گئے, اس کے بعد اگلا چلتا ہے کانسیکوینسز سیٹ کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے مجھے بڑے ہی فائدہ دیا سپر نینی, ایک بڑی زبردست سی سیریز ہے, میں نے بہت دیکھی اور اللہ نے مجھے اس سے بڑا ہی سکھایا. وہ کیا کرتی ہے, وہ جس بھی گھر میں اس کو بلایا جاتا ہے نا, وہ 4-5 دن گزارتی ہے. جاتے ہی وہ سب سے پہلے ایک چارٹ بنا دیتی ہے, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. یہ وہ چیز ہے جو فائزوہن میں آتی ہے کہ ایک وہ چیز جس پر بچہ بھی ایگری ہے, میں بھی ایگری ہوں, یہ کام ایسے نہیں کرنا, رات کے 8 بجے سو جانا ہے, کچرا نہیں مچانا, جو بھی ہے ایک چیز سیٹ ہوگی. ان اسٹیبلش کر لیا گیا رولس کو اور ان کو لکھ کے لگا دیا گیا گھر میں. اس کے بعد صرف یہ کہتی ہے, پیرنٹس کو کہتی ہے کہ آپ چونکہ ڈیسیجن میکر بھی ہیں اور سسٹم میکر بھی ہے, تو آپ ایسا کریں کہ سی ٹو اٹ کہ اٹ از بینگ ورکڈ اپون. تو اب کیا ہے کہ اور ساتھ کانسیکوینسز طے کر دیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ ہوگا. تھوڑا ہے, زیادہ بھی ہے, بچوں کی نیڈ کے مطابق جس کو بھی ہم کانسیکوینسز سیٹ کرنا ہے. کانسیکوینسز سیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے, یہ ایک بڑا سسٹمیٹک کام ہے. ہم ٹیچرس کو پتہ, کیونکہ ہم یہ جب کاغذوں کے وہ پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ٹیچنگ سے کتنا مشکل زیادہ ہی کام. ہاں اچھا, تو وہ ہم بات کر رہے تھے 3 اسٹیجز تھی نا ری انفورسمنٹ کی. تو اس میں ہم نے سب سے کہا تھا, ہم نے سب سے پہلے کہا تھا فائزوہن ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ وہجروہن عن المضاجع. یہ ایک ڈسپلنری ایکشن ہے جو فیملی کے لیے ہے. یہ وہی ولی الرجال قوامون علی النساء, ہاں, جس میں خواتین کے ساتھ جو ہے نا, تو دیکھیے جب بیویاں جو ہیں آپ کے چارج میں آتی ہیں تو اولاد تو بھی تو وہ تو ہے ہی آپ کے چارج میں, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہجروہن علی المضاجع, یعنی کانسیکوینسز سیٹ کرو. اچھا, اور کانسیکوینسز سیٹ کرنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر کانسیکوینسز سیٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس قابل ہو جائے نا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں, تو آپ کے بچے خود بخود پپی ڈاگ کی طرح کنٹرول ہو جائیں گے, بیویاں بھی پپی ڈاگ کی طرح کنٹرول ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. خرابی یہاں پہ آتی ہے, آپ کہتے ہیں میں نے تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا, لیکن تم کر لو کیونکہ اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے. باپ بھی یہی کرتے ہیں غلطی. اور تیسری چیز اللہ نے کہا تھا وضربوہن, ان کو سزا دو. اچھا, اب سزا دینا جو ہے نا, ایک ہوتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. ہم پڑھی لکھی دنیا کے اندر بیٹھے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ہمیں اچھی طرح پتہ ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے اور نیگیٹو کیا ہوتی ہے. اس کے سلسلے میں میرے پاس ایک بہت اچھا حوالہ ہے جس کو میں نے بڑا فریکوینٹلی یوز کیا تھا. ایک عبداللہ بن حمدان کی کتاب تھی جو میں نے اپنے تھیسس میں بہت یوز کی, وہ تربیت اولاد پر تھی. اور ایک میں نے مفتی نظام الدین شامزئی صاحب, مرحوم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت کرے, بہت سیکھا ان سے. وہ خاص طور پہ سزا کے سسٹم کو انہوں نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا سب سے پہلی بات, اگر تو سزا جو ہے وہ آپ کی فرسٹریشن کا لیٹ آؤٹ ہے نا, تو اس کو آؤٹ آف کوسچن کر دیجیے. باپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے غصے اپنی اولاد پہ نکالے. یہ اللہ نے باپ کو یہ محبت کی کسی جگہ پہ وہ نہیں ملتی. پھر انہوں نے کہا چل اب آ جائیے کہ سزا برائے اصلاح. اب سزا برائے اصلاح پہ انہوں نے کہا تھا 3 نمازوں کا وقت ڈالیے سزا دینے میں. کوئی بھی سزا, آپ نے کھانا ہی بند کرنا ہے, تھپڑ لگانا ہے, جو ہے ٹھکائی لگانی, کچھ بھی, 3 نمازوں کا وقت ڈالیں تاکہ یو میک شیور کہ آپ کے جذبات ایک طرف ہو چکے ہیں اور صرف اصلاح سامنے آ گئی ہے. اس کے بعد اس نے کہا تھا بیٹھ جائیے, بچے کو بتائیے میں نے آپ کو کتنے چانسز دیے, میں نے آپ کو کتنی کلیئر انسٹرکشنز کے ساتھ بتایا تھا یہ نہیں کرنا, یو فیلڈ می ایوری ٹائم, دس از دی ٹائم دیٹ آئی تھنک کہ یہ سزا کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, اور اب میں آپ کو سزا دینے لگا ہوں, اور اس کو گریشیسلی سزا دیں. میں نے لفظ گریشیسلی کا بولا ہے, ہمارے دین نے اس کی بڑی لمیٹیشنز رکھی ہیں. چہرے پہ نہیں مارنا, جو مرضی کر لیں, وہ ہیومن بھی ہے, انڈیویجول بھی ہے, باعزت بھی ہے, اس کا اسٹیٹس اپنی اولاد ہونے کی وجہ سے کہیں سے لوز نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو چہرے پہ نہیں مارنا, ایسی مار نہیں لگانی جس کا نشان پڑے, کیونکہ یہ باپ ہے, کسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل شوہر کے لیے بھی یہی بات ہے. ہمارا شروع چہرے سے ہوتا ہے, ہمارے ہاں شروع چہرہ, منہ پہ لگاؤں گا رکھ کے کیا ہوتا ہے, یہ اللہ معاف کرے. اور یہ ہے ایسی بات نہیں کرنی
کہ اللہ معاف کرے ہمارے ہاں تو چونکہ گالیاں بہت ہی نام میں ہوتی ہیں اور باپوں کی یہ شان کا نشان ہوتی ہیں کہ ان کا جو دل کرتا ہے بچوں کو کہ بدبخت کہہ لیا, کم بخت کہہ لیا. کم بخت اور بدبخت اور شیطان سے بڑھ کے گھٹیا گندے, یہ کتنی بڑا گناہ ہے. یہ تو ایکوزیشن ہے, یہ بہتان ہے. اس کو تو اللہ آپ کو نارمل آدمی کو اجازت نہیں دے رہے, اور آپ تو باپ ہیں. تو سمجھ جائیے, اگر آپ نے رسپیکٹ اپنی نہ کی تو آپ اولاد سے کیسے رسپیکٹ مانگ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں پازیٹیو جو ری انفورسمنٹ کا سسٹم دیا ہے, یہ سب سے پہلے اپ ہولڈ ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی میں جس طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, اس کا مفہوم ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 چیزیں اور بھی بتائی تھیں, اور اس میں یہ بھی اسپیسیفکلی بتایا تھا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے, آپ کی دعا قبول ہوگی, پھر آپ کہیں گے میرا بچہ خراب ہو گیا 15 سال بعد جا کے, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بد دعا ہو جو آپ نے بچپن میں وہ چھوٹا تھا اس سے میں آپ نے آ کے اس کو دے دی. تو یہ بڑی اچھی آنٹی نے ایڈیشن کی ہیں. علی بھائی, بیک ٹو دا ایج گروپ جو میں بتانا چاہ رہا تھا, آپ نے 3 چیزیں بتائی تھی, امیٹیشن, ریزننگ اینڈ فارمل انسٹرکشنز. اچھا, آپ خود دیکھیں کہ جو 1 to 7 ایئرز ہے نا انیشیل, وہ ان میں دیکھیں بچہ آپ کو ٹوٹلی امیٹیٹ کرتا ہے. آپ جو کر رہے ہیں آپ اپنی وائف پہ بولیں گے نا اونچی آواز سے, ہی از آبزرونگ, اور وہ اسے لگے گا کہ میرا کوئی پرابلم آئے گا نا تو میں بھی اپنی ماں پہ ایسے ہی بولوں گا تو پھر حل ہوگا. کیونکہ میری ماں بھی ڈر گئی تھی فوراً, اس نے فوراً سے اپنے شوہر کی بات مان لی تھی, تو اب میں بھی ایسے کرتا ہوں تو وہ میری ماں میری بات مان لے گی. ٹھیک ہے, تو امیٹیشن جو فرسٹ 7 ایئرز اینڈ دیٹ آر ویری امپورٹنٹ. آپ نے اس میں بہت احتیاط کرنی ہے, کیونکہ آپ کے اپنے اعمال ٹھیک ہوں گے تو بچے بھی پھر اچھی چیز کاپی کریں گے. سیکنڈ جو ریزننگ ہے, ٹین ایج, جب بچہ ٹین ایج میں انٹر ہونا شروع ہوتا ہے نا, پھر ریزننگ ہے. آپ سے بچہ اگر سوال پوچھتا ہے نا, تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے. وہی سوال اگر آپ اسے سنب کریں گے 2-3 دفعہ کہ تم نے کیوں کویسچن کر لیا, ایون اباؤٹ اسلام, ایون اباؤٹ, ہم ایکچولی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس نا خود ایکوپ نہیں ہوتے نالج سے, دین کے بھی اور ویسے بھی. جب بچہ کوئی ایسا سوال پوچھتا ہے نا تو کہتے ہیں یار تمہاری ہمت, تمہیں کس نے سکھایا یہ, 2-3 لگا کے ویسے ڈانٹ کے نا اسے چپ کرا دیتے ہیں. وہی بچہ اپنے اسکول میں جا کے وہی سوال اپنے کلاس فیلو سے پوچھتا ہے, اور وہ کلاس فیلو اپنی ایج کے مطابق چیٹ باکس میں پوچھتا ہے, تو وہ کسی اور ڈائریکشن میں اس کو لے جاتے ہیں. تو آپ نے جو ریزننگ تھی نا اسے آپ نے بند کیا, اور وہ بچے کے لیے اور راستے کھل گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو 7 to 15 والا ٹین ایج اس میں آ جاتی ہے, تو آپ کو ریزننگ بڑے پیار سے, بڑے حوصلے سے بچے کی بات سننی ہے, اور اس کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے. اگر آپ کو خود نالج نہیں ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو وہ آپ خود سیکھیں. آپ ابھی سے آپ پیرنٹ بن گئے ہیں نا, اگر جو پیرنٹس نئے بنے ہیں, آپ یار پریپیئر کریں اپنے آپ کو کہ یہ میرا بچہ میرے سے سوال پوچھ سکتا ہے, کرنٹ افیئرس کا پتہ ہونا چاہیے, یوتھ یا ٹین ایجرز یا بچے کیا کرتے ہیں, چائلڈ سائیکالوجی کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. تو آپ اتنی امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کی, یعنی صدقہ جاریہ ہے کہ آپ چلے گئے اس دنیا سے, آپ کا نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرتی رہی. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ بغیر کسی نالج کے, بغیر ریسرچ کے, بغیر ٹریننگ کے کری جا رہے ہیں.